अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई रहनुमाओं ने दावा किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। शहरयार आफरीदी ने यह दावा किया था और उसके बाद तरदीद भी आई, लेकिन इमरान खान के हवाले से खबर भी आई कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। शिबली फराज, उमर अयूब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है, जो मुज़ाकरात जिसको मैंडेट दिया गया है, अख्तियार दिया गया है कि ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन आज इस दावे की कली खुल गई है और पीटीआई का जो ये दावा था ये ठुस हो गया है, क्योंकि DGISPR ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक तो पीटीआई के लिए एक ख़तरे की घंटी बजा दी है। स्पेशली 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस लोग हैं, जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उनके हवाले से आज बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई के इस दावे की तरदीद कर दी है कि कोई मुज़ाकरात पीटीआई के साथ नहीं हो रहे और न ही पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि शरपसंदों का ये टोला है और इन्होंने लोगों को ये भड़काया है, अवाम में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है, नफ़रत फैलाने की कोशिश की है इदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, और झूठा प्रोपेगेंडा ये करते रहे हैं जो अभी भी जारी है इदारों के ख़िलाफ़। तो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? ये DGISPR ने आज इस बात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, इस दावे को कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रही थी और ये भी दावा कर रही थी पीटीआई कि जी इमरान खान रिहा होंगे और मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत भी हमें मिलेगी और इमरान खान भी रिहा होंगे, लेकिन ये सारे के सारे दावे जो हैं ये प्रोपेगेंडा ही साबित हुए हैं। जिस तरह पीटीआई झूठ पर मबनी बयानिया बनाती है, झूठ पर मुश्तमिल बयानिया बनाती है या प्रोपेगेंडा कर रही होती है, इल्ज़ाम तराशी कर रही होती है, ये वारदात भी पीटीआई की ऐसी ही साबित हुई। आज DGISPR ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 9 मई के मुल्ज़मान के लिए ख़तरनाक पैगाम यह दिया गया है कि जी उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हर सूरत में होगी, क्योंकि अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न हुई तो फिर ऐसा दोबारा वाक़या भी हो सकता है। 9 मई जैसा सीन दोबारा क्रिएट किया जा सकता है इन्हीं शरपसंदों की जानिब से या किसी और ग्रुप की जानिब से। इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इंतहाई ज़रूरी है। और हाँ, एक शर्त पर माफ़ी मिल सकती है कि वो दिल से माफ़ी मांगे, सच्चाई से, एक सिद्क़े दिल से जिसको कहते हैं, माफ़ी मांगे, सीरियस माफ़ी मांगे और ये माफ़ी मांगे कि आइंदा हम सुधर जाएंगे, आइंदा हम कोई ऐसा पंगा नहीं करेंगे, कोई ऐसा ऊट पटांग या शरपसंदी का काम नहीं करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई नहीं करेंगे और इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं चलाएंगे, इदारों पर हमले नहीं करेंगे। ये तौबा तायब करके वह कमिटमेंट दें, उसके बाद इनको माफ़ी मिल सकती है। ये भी DGISPR ने कहा है। लेकिन पीटीआई से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि पीटीआई कोई सुधरने का नाम भी लेगी। पीटीआई का सोशल मीडिया जो इन्होंने तैयार किया है, जो यूथिया इन्होंने वर्कर तैयार किया है, तो उनको ये मज़ा नहीं आएगा इस काम के अलावा, क्योंकि ये आदत बन चुकी है इनकी कि भाई प्रोपेगेंडा करना है इदारों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो एजेंडे पे हैं, ज़ाहिर है बैरूनी एजेंडे पे हैं, दुश्मनों के एजेंडे पे हैं। भारत का एजेंडा, भारत से पैसे मिले तो एजेंडा नहीं होगा तो क्या होगा? भारत से तो पैसे मिले हैं, इमरान खान को, पीटीआई को फंडिंग मिलती रही है। तो ये बैरूनी कुव्वतों के आलाकार हैं और उनके आशीर्वाद से प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं इदारों के ख़िलाफ़, इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इमरान खान ने जितने भी इक़दाम किए, कोई मुल्क का कोई खैर ख्वाह तो नहीं कर सकता। क्या PTV पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला इमरान खान और आरिफ अलवी ने नहीं कराया था? एक दूसरे को मुबारकबादें दी थी। क्या पीटीआई के वर्कर नहीं थे वो? तो क्या कोई
ملک کا خیر خواہ، ملک کا سجن کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھنا پارلیمنٹ کے باہر، ملک کے لیے ایک عذاب نازل کر دینا، کیا یہ ملک کا خیر خواہ کر سکتا ہے؟ کیا ملک کا خیر خواہ معیشت تباہ کر سکتا ہے جو عمران خان نے کی؟ کیا ملک کا خیر خواہ اداروں پر حملے کرائے گا جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، اور جی ایچ کیو کے ساتھ جو ہے جناح ہاؤس جلایا گیا، اور کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا لاہور میں، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا گیا، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ عمارت جلائی گئی، فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، تو کیا کوئی ملک کا خیر خواہ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا ملک کا کوئی خیر خواہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف یہ بات کر سکتا ہے کہ جی طالبان ہم نے پیدا کیے، ہماری ایجنسی نے پیدا کیے؟ تو یہ یعنی پاکستان کے خلاف گواہی دیتا رہا ہے عمران خان۔ کیا کوئی ملک کا خیر خواہ بطور وزیر اعظم اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہے کہ جی اعتراف کرے یا الزام لگائے یا جو بھی کہے، تو یہ کہے کہ جی ہم نے پیدا کی طالبان؟ یا ایران جا رہا ہے تو ایران سے میں بیان دے رہا ہے کہ پاکستان سے مداخلت ہو رہی ہوتی ہے ایران میں، کیا ملک کا وزیر اعظم ایسا کہہ سکتا ہے؟ تو یہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اس ملک کے مفاد کے خلاف ہو، اور انہوں نے کہا ملک کا خیر خواہ کوئی آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گا کہ پاکستان کو امداد نہ دے، پاکستان کو قرضہ نہ دے اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے دے؟ کیا کوئی ملک کا خیر خواہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ایجنڈے پر ہے۔ تو ایجنڈے پر جو لوگ ہیں بیرون ایجنڈے پر، تو ان کو تو یہ مزہ نہیں آئے گا پروپیگنڈے کے علاوہ، وہ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں رہ سکتے پروپیگنڈے کے علاوہ۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کی مشین جو ہے، اس کا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ توبہ طائب ہوں گے یا کوئی یہ سدھرنے کا نام بھی لیں گے یا پروپیگنڈا بند کریں گے، اور معافی مانگ سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہ معافی صدق دل کی نہیں ہوگی عمران خان کی یا پی ٹی آئی کے یوتھیے ورکرز کی یا رہنماؤں کی، وہ صدق دل والی معافی نہیں ہوگی، اور معافی مانگ کر اس کے بعد پھر وہی کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ماضی ان کا بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ ماضی ہم نے ان کا دیکھا ہے، یہ جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام بھی دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں، کرپشن خود کر رہے ہوتے ہیں اور چور چور دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی نون لیگ چور ہے، نواز شریف چور ہے، آصف علی زرداری چور ہے، اور انہوں نے قرضہ جو لیا ملک جو تاریخ میں کسی نے نہیں لیا، 70 سال میں اتنا قرضہ ساری حکومتوں نے نہیں لیا جو انہوں نے 3.5 سال میں لیا۔ تو مجھے بتائیں کدھر گیا وہ پیسہ؟ انہوں نے کھایا پیا، اور ملک کا اگر ملک میں لگاتے تو ملک کی معیشت بہتر ہوتی، انہوں نے تو بہتری کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ توبہ طائب ہوں تو پھر معافی ہو سکتی ہے۔ جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کس چیز کی جوڈیشل انکوائری؟ جوڈیشل انکوائری تو اس چیز کی ہونی چاہیے نا جس میں کوئی کنفیوژن ہو، چیزیں کلیئر نہ ہو۔ یہاں پہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کون لوگ ہیں؟ پی ٹی آئی کے ورکر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں کہ فلان جگہ پہ حملے کرو، فلان جگہ پہ حملے کرو، فوجی تنصیبات پر حملے انہوں نے کرائے، سارا ریکارڈ، ویڈیوز، آڈیوز، لیڈروں کی شکلیں، کارکنوں کی شکلیں، سارا کچھ، جھنڈے، ہر چیز پی ٹی آئی کی موجود ہے۔ جب ثبوت موجود ہے تو اس کے بعد جوڈیشل انکوائری کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج یہ بھی کہا کہ اگر انکوائری جوڈیشل کرانی ہے، پہلے تو جوڈیشل انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سرد خانے میں ڈال دینا، اور اگر فرض کریں جوڈیشل انکوائری کراتے بھی ہیں تو پھر سارے معاملات کی کرائے۔ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی بھی انکوائری کرائے کہ اس کے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھا، کیوں ٹارگیٹ کیا تھا، اور کیوں یہ دھرنا دیا گیا تھا، اس سے ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا، یہ اور ذمہ دار کون ہے اس کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو پھر انکوائری جوڈیشل ہونی ہے تو پھر سارے معاملات کی ہونی چاہیے۔ اور پھر
جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ سست روی کا شکار ہے، سلو رفتار ہے ان کی، اس پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ جی رفتار سلو ہے اور اس کو تیز ہونا چاہیے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا دوبارہ واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا، یہ کلیئر انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے شرپسند ٹولے کا لفظ یوز کیا ہے کہ یہ شرپسند ٹولہ ہے اور جو عوام کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، جو پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، اور اس شرپسند ٹولے کو نہ ڈیل ان کے ساتھ ہوگی نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، یہ کلیئر کہا ہے، اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ ووٹوں کے حوالے سے کہ بھائی اتنے سارے ایم این ایز ایم پی ایز کیسے منتخب ہوئے، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل آبادی بھی بتائی اور کل رجسٹر ووٹ بھی بتائے، کاسٹ کیے گئے ووٹ بھی بتائے اور پی ٹی آئی کو ملنے والے ووٹ بھی بتائے، تو ریشو نکالا تو کے پی کے میں صوبے میں کل آبادی کا 7% بھی ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں پڑا، تو کدھر سے ووٹ عوام نے دیا؟ تو یہ اس طرح کا ہے، جو یعنی عوام اور ووٹ الگ بات ہے، جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کا آپ ریشو نکالیں تو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہر طرح سے ٹھس ہو گیا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا مشین ہے پی ٹی آئی کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، پاک فوج کے ترجمان نے پارلیمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو کہا ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، کی جانی چاہیے جس سے اس جھوٹی پروپیگنڈا اور الزام تراشی کا جو راستہ ہے وہ روکا جا سکے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔